السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 50ویں کلاس میں مزید فیہ کے پہلے باب کے افعال پر گفتگو کریں گے انشاء اللہ تعالی۔ پہلے باب کے ماضی کے پہلے صیغے کی تعمیر یعنی فارمیشن۔ سب سے پہلے ماضی کا پہلا صیغہ بنائیں گے۔ کیسے بنے گا؟ نازلہ، بالکل ایسے ہی جیسے فعلا، نزلہ، سجادہ۔ تو نزلہ مانے وہ ایک شخص، وہ ایک مذکر، وہ ایک مرد نازل ہوا۔ عموماً لوگ کہتے ہیں لے دو وہ عین جانے کے ٹائم پہ وہ نازل ہو گئے، یعنی کسی کے آ جانے کو، کسی گاڑی سے اترنے کو نزلہ کہتے ہیں۔ یہ ثلاثی مجرد کا پہلا صیغہ ہے، یعنی نازل ہوا، فاعل پہ کام ختم۔ اب اس سے ماضی کا پہلا صیغہ جو مزید فی کا بنے گا، کیا کرتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ لغت اتنا آسان ہے، صرف زیر زبر پیش کا فرق ہے اور بس ختم۔ نمبر ایک، نزلہ سے پہلے الف زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ الف لگ گیا، نون زالام وہی ہے، الف لگا دیا۔ پھر کیا کریں گے؟ ثلاثی کے پہلے حرف یعنی فا کلمہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جسے فعلا تھا تو فا کی جگہ یہاں نون ہے، تو فا پہلا حرف ہے، عین دوسرا حرف ہے، لام تیسرا حرف ہے فعلا میں۔ تو تمام ثلاثیوں کو اسی کے لحاظ سے اس ثلاثی کے حروف کو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو ثلاثی کے پہلے حرف یعنی فا کلمہ، یہاں پر نون جو ہے اس پر جزم لگا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ نزلہ تھا، زبر تھا، یہاں پر نون کے پر جزم لگ گیا، تو نزلہ لازم تھا، نازل ہوا، انزلہ نازل کیا، اس ایک مرد نے معنی ہو جاتے ہیں انزلہ کے۔ تو تنبیہ، یہ باب کسی بھی کام کو ایک ساتھ مکمل کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ علماء کرام کے مطابق قرآن مجید لوح محفوظ سے ایک ہی رات میں اس دنیا کے آسمان پر نازل ہو گیا تھا، اور وہ اس آیت کے مطابق علماء فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک رات میں نازل ہونے کی بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 22 سال 5 مہینے تک نازل ہوا ہے، اور تمام سب کو معلوم ہے۔ تو یہ عرصہ جو لمبا ہے، یہ دوسرے باب میں آئے گا، اس وقت وہاں گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اس آیت میں انزلہ فعل متعدی ہے، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ، جو چیز نازل کی گئی وہ قرآن مجید۔ اب اس فعل میں فاعل یعنی نازل کرنے والے کے ساتھ مفعول یعنی قرآن مجید کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی نازل کیا، کیا نازل کیا، وہ بولنا بتانا پڑتا ہے۔ پہلے دونوں بابوں کی خصوصیت ایک ہی ہے۔ خصوصیت لازم کو متعدی بنانا پہلے باب کی خصوصیت کہلاتی ہے۔ یاد رکھیں، مزید فی کی کسی بھی ماضی کے پہلے صیغے میں کسی بھی حرف پر پیش نہیں آتا، ہمیشہ زبر آتے ہیں، یا جیسے ابھی بات ہوئی جزم لگ جاتا ہے۔ اب ماضی بن گیا تو اب مضارع بنائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 گردانیں ہوتی ہیں۔ ثلاثی مجرد میں بھی 4 گردانیں تھیں، ہم نے بہت لمبی اسٹڈی کی۔ اسی طرح اس میں مزید فی میں بھی 4 گردانیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں کرنی ہے، یہ صرف مطالعہ کرنا ہے۔ مزید فی کا مضارع، مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے، اب انزلہ ہمارے پاس آ گیا۔ اب انزلہ سے ہم کیسے بنائیں؟ تو دیکھیے، مضارع بنانے کا طریقہ مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ انزلہ کے الف کی جگہ مضارع کی علامت یا
پیش کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ثلاثی مجرد میں زبر کے ساتھ، مزید فی میں ہمیشہ پیش کے ساتھ یا آتی ہے. دوسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں، عین کلمہ یعنی دوسرا حرف یعنی زا، اس کے زبر کو زیر میں بدل دیتے ہیں. یہ دیکھیے یہاں پر زبر تھا، یہ زیر میں بدل دیا. الف تھا یہاں پر، یہاں یا پیش کے ساتھ لگا دیا. اس کے بعد تیسرے نمبر پر کیا کرتے ہیں، لام کلمے کے زبر کو پیش سے بدل دیتے ہیں. تو کیا ہوا، انزلہ سے ینزلو. اب یہ مضارع بن گیا. ینزلو کو معنی ہے وہ ایک مذکر نازل کرتا ہے یا کرے گا. اب اسی سے امر بنتا ہے. امر میں پتہ آپ کو لا لگا دیتے ہیں. تو مزید فی کا امر مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے انزلہ سے بنایا جاتا ہے. امر بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں. انزلہ کے ثلاثی کے زا یعنی عین کلمے کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، یعنی زبر کو زیر میں بدل دیتے ہیں. ثلاثی کے آخری حرف یعنی لام کلمے کے زبر کو جزم لگا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امر میں ہمیشہ آخری حرف پر جزم لگتا ہے. اب یہ ہم نے ویسے 5 سے 7 منٹ کی رکھی ہے، لیکن یہ تمام اس میں ہمیں زیادہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. باقی تمام اگلے ابواب میں اتنا ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں لگے گا، کیوں ہمیں پتہ چل گیا کہ کہاں زیر لگتا ہے کہاں جزم لگتا ہے. تو تمام اسی طرح ہوتا ہے. تو انزل کے معنی ہو گئے تم ایک مذکر نازل کرو. تو انزلہ تھا، انزل ہو گیا، جزم لگ گیا اور زیر آ گیا. یاد رکھیں چوتھے اور پانچویں باب کے علاوہ تمام ابواب کے امر میں عین کلمے کے نیچے زیر ہی آتا ہے. اب ہم نہیں بنا رہے ہیں. نہیں میں کیا کریں، دیکھیے مزید فی کا فعل نہیں مزید فی کے مضارع یعنی ینزلو سے بنایا جاتا ہے. آئیے فعل نہیں کے بنانے کے طریقے کا مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 1، مضارع سے پہلے لا لگا دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کے لیے لا لگا دیا ہے تو یہ لا لگ گئی. اب ینزلو میں کیا کیا فرق کریں گے، مضارع کی علامت یا کو، یہ جو یا تھی مضارع کی مخاطبت کی علامت تا سے بدل دیتے ہیں. تا آپ کو پتا ہے مخاطبت کے لیے ہوتی ہے. تو ینزلو کے بجائے اب یہ تا لگا دی تو اب یہ ینزلو کی بجائے تنزلو بن گیا اور لا لگ گیا. تو لا تنزل، اور امر میں ہمیشہ جزم لگتا ہے تو لہٰذا لام کے پیش کو جزم میں بدل دیا. تو ہو گیا کہ لا تنزل، تم یہ نازل مت کرو، تم ایک مرد نازل مت کرو. لا تنزل کے معنی ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.